یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا مقبل القول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال برحمتک یا ارحم الراحمین الصلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد صلوات اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار صلوات پروفیسر صاحب تھوڑے جگہ آ جاؤ توجہ ہے جناب میں تو 6 بجے پڑھنا آئی تو 7:30 ہو گئے چلو کدے منوائی گھنے آیت ہے یہ سامنے بڑی مشہور آیت ہے کہ جو جہنم کے آخری طبق میں ہوگا وہی تو منافق ہے منافق جہنم کے آخری طبق میں ہو انہیں واسطے اللہ جہنم ہی وکھرا بنوائے میں سوچتا رہی ہاں بھائی بچے تسی آرام کر کے باؤ پہلے جا کر پڑھتا رہے تسی بول دے رہے واپس ہی آرام کر کے باؤ میں سوچتا رہی ہاں جلاونا ہی ہے ہی سردار صاحب اینٹی نارکوٹکس والے نا وہ جسے منشیات چلائیں دے نا کٹھی جلا دینے کٹھی ساری ساڑ دینے تو کٹھے ہی ساڑ دے ویا وہ پھر میں نے پتہ لگے چونکہ میرے اپنے زندگی کو 4-5 دفعہ آپریٹ ہوئے نا جیندہ پیشنٹ دا ڈاکٹر ہونے کو پوچھ دے سگریٹ پیتے ہیں کتنی پیتے ہیں کون سی پیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کراؤنا آپریشن ہے سگریٹ دا کی تعلق ہے آپریشن دا وہ دس دن کے ایک نشے والا ڈاکٹر وکھرا ہو سی اسی ہسٹری چ لکھ کے انہوں دسنا ہے کہ اتنی سگریٹ پیندہ ہے کچی پیندہ ہے پکی پیندہ ہے اگر زیادہ پیندہ ہے تو ڈوز بدا کے رکھے اللہ دشمن علی واسطے جہنمی وکھرائی واسطے بنائے جو زندگی چیتا علی تو سڑدا رہے یا علی زندگی میں بھی تو یہ علی سے جلتا رہا ہے
یہ تو جلنے کا عادی ہے، اس لیے اس کے لیے جلانے کا کوئی علیحدہ سے پروگرام ہو. یہ ڈوز بکری ہے. قرآن کل میں پوچھا ہے کہ منافق ہوندہ کون ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جسے اللہ نے رسول پر اتارا، تو جو آپ سے رک جائیں وہی تو منافق ہیں. تو وہ جیڑی سے پیغمبر تے نازل ہوئی ہے وہ میرے مولا علی علیہ السلام دی ولایت ہے. زیادہ لمبا پڑھن دا پروگرام کوئی نہیں. پروفیسر صاحب قرآن جنہوں منافق سدے، قرآن نے جسے منافق کہا ہے، علی نے اسے مقصر کہا ہے. مقصر وہ نہیں ہوتا بھئی جنہوں میں آکھ دیا مقصر ہے تو کوئی آکھ دے نہیں. مقصر دی ایک تعریف ہے کہ مقصر ہے کون. کمیل بن زیاد کو میرے مولا امیر المومنین فرمائے دسانے کہ مقصر ہے کون. سرکار فرماتے ہیں کہ انما المؤمن من قال بقولنا، مومن وہی ہے جس کی وہی بات ہے جو ہماری بات ہے. مومن وہی ہے جس کی وہی بات ہے جو میں ایک اور حدیث سامنے آ گئی. انما شر علیکم ان تقولوا ما لم تسمعوه منا. مولا فرماتے ہیں سب سے بری بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہہ دو جو ہم سے نہیں سنی. ایک حق دا زیدی چک لفظ استعمال تین ہے باطل ہونا نا. میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کلما لم یخرج من هذا البیت فہو باطل. ہر وہ بات جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے. تو علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں انما المؤمن من قال بقولنا، مومن تو وہی ہے جس کی وہی بات ہے جو ہماری بات ہے. سرکار فرماتے ہیں من تخلف عنا قصر عنا، جس نے ہماری بات کی مخالفت کی اسی نے ہم میں تقصیر کی. ہماری بات کی جس نے مخالفت کی اس نے ہم میں تقصیر کی. اس کا مطلب ہے مقصر وہ ہوتا ہے جو ان میں تقصیر کرے. اور وقت میں قرآن کو پوچھا ہے کہ تقصیر کہاں ہوتی ہے. میں نے 2 جگہیں دیکھی ہیں جہاں پہ تقصیر، اچھا پھر ان 2 جگہوں پہ تقصیر کرنا جائز بھی ہے. ایک جب ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کے بعد صفا مروہ، طواف کے بعد 2 رکعت نماز، پھر صفا مروہ، صفا مروہ کے چکر مکمل کرنے کے بعد تقصیر کی جاتی ہے. کی جاتی ہے نا، آپ گئے ہیں نا قبلہ، تقصیر کی جاتی ہے نا. کیا اپنے سر کا بال، وہ کینچی والے ہوتے ہیں وہاں پہ، حجام ہوتے ہیں یا کینچی عام دستیاب بندے خود بھی لے جاتے ہیں. اپنے اعضاء، بدن کا اعضاء، یعنی یہ بھی اعضاء ہی ہے نا، جاندار. یہ اور بات ہے اس میں اللہ نے خون نہیں رکھا کہ درد نہ ہو کاٹتے وقت، اس میں اور ناخن میں، لیکن ہے تو حصہ نا. یعنی اپنے بدن کا حصہ جدا کرنے والا مقصر ہوتا ہے. اور جس کے متعلق پیغمبر فرما دے میں بدن ہوں اور یہ علی میرا سر ہے، تو بال جدا کر لے تو تقصیر ہو جاتی ہے. اور جس کا سر جدا کر رہا ہے، ایک جگہ تو یہ ہے تقصیر کرنے کی، جب ہم حج عمرہ کرتے ہیں تو صفا مروہ کے بعد تقصیر کی جاتی ہے.
دوسری جگہ کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ ہاں ادھر تقصیر کر سکتے ہو. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان یفتنکم الذین کفروا. جب زمین میں سفر کرو اور پھر تمہیں کافروں سے کوئی خطرہ ہو پھر نماز میں کمی کر سکتے ہو. کافروں سے، اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے جو نماز میں کمی کرائے وہ کافر ہوتا ہے. علامہ ناصر شہید ادائی، کافر وہ نہیں ہوتا جسے کوئی دیوار پہ لکھ دے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھ دے. تو میرے مولا نے مقصر کی یہی تعریف کی ہے جو میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں کہ انما المؤمن من قال بقولنا، مومن وہ ہے جس کا قول وہی ہے جو ہمارا قول ہے. من تخلف عنا قصر عنا، جس نے بات میں ہماری مخالفت کی اس نے ہم میں تقصیر کی. من قصر عنا لم یلحق بنا، جس نے ہم میں تقصیر کی وہ ہمیں نہیں مل پائے گا. یہ تھوڑی سزا ہے مقصر لئی کہ جنہیں چھڑواونے انہاں دے متھے نہ لگ سی. ومن لم یکن معنا ففی الدرک الاسفل من النار، جو ہمیں نہیں مل پائے گا وہی جہنم کے آخری طبق میں ہوگا. اس کا مطلب ہے قرآن نے قرآن نے تو منافق کا کہا ہے، قرآن نے منافق کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہ آخری طبق میں ہوگا. علی فرماتے ہیں وہ مقصر ہوگا. اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ نماز میں کمی وہی کراتا ہے جو کافر ہو. اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ جو کمی کرائے وہ کافر، اور جو پھر کمی کے کہنے پہ کمی کرے وہ کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں گے میرے آبا؟ اچھا ایک میں آخری گل کرا، ایک چیز دی احتیاط اہل سنت زیادہ کر دینے ساڑھے چو احتیاط گھٹ ہے نماز کے دوران. کیڑی احتیاط ہے کہ نمازی دی اگے لنگھنا نہیں. اوے منع نہیں کیتا میں تنوں، چپ علیحدہ ہو کے بہو. سردار صاحب یہ احتیاط ہے کہ نمازی کے آگے جو نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے نہیں گزرنا چاہیے. ہم ذرا احتیاط یہ کم کرتے ہیں، اس پہ عمل کم کرتے ہیں. اہل سنت برادران جو ہمارے ہیں وہ اس پہ عمل زیادہ کرتے ہیں. ایک حدیث ملتی ہے، حدیث جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ اگر گزرنے والے کو خبر ہو نا کہ نماز پڑھنے والے کے آگے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ 40 سال کھڑا رہے. کتنا؟ 40 سال. 40 سال وہ تاں کھڑا رہے جو وہی 40 سال نماز پڑھی رکھے. اے تو کوئی تو نہیں، میں جتنے دی ملس پڑھدا پیا تسی بیٹھے ہو، میں گھر ٹور ونجاں رجانے انٹرچینج تے چڑھ ونجاں تسی بیٹھے رہو. اے تو نہیں نا، جلدی کر بھائی آ گئی ہے انہوں کو تو بند کر لالے وڈے کو. اگر اسے خبر ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ 40 سال کھڑا رہے. 40 سال تو وہ تب کھڑا رہے کہ جب وہ بھی نماز پڑھے. اس کا مطلب ہے نماز 40 سال تک بھی ہو سکتی ہے. ہاں اگر کوئی لمبا کرنا چاہے تو یہ جو 2 جگہیں ہیں نا نماز کی، ایک قنوت اور ایک تشہد، یہ مقرر نہیں ہے. ہاں ان کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. آپ پڑھ لیں کمالیہ میں، چیچا وطنی میں، پیر مال رجانہ پڑھ لیں، اپنی مقصد کے پیش نماز کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، 5 پیش نمازوں کے پیچھے پڑھ لیں. ہر پیش نماز کا قنوت اپنا ہوگا. مغرب کی نماز میں کسی نے ایک قنوت پڑھا، عشاء کی نماز میں دوسرا پڑھا. اس کا مطلب ہے یہ مقرر نہیں. ایسا ہی ہے نا، اگر مقرر ہو جیسے سورہ فاتحہ مقرر ہے
وہی پڑھنی ہے، دوسری والی صورت مقرر نہیں، جو مرضی کہے پڑھو۔ رکعتیں نماز کی مقرر ہیں، 2 کی 2 پڑھنی ہے، 3 نہیں پڑھنی، 3 کی 3 پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی، 4 کی 4 پڑھنی ہے، 5 نہیں پڑھنی۔ یہ جو 2 جگہیں ہیں نماز کی، ایک قنوت ایک تشہد، یہ مقرر نہیں۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا ای شیء اقول فی التشہد والقنوت، یہ تیرے امام ششم سے پوچھا گیا جس کی مجلس پہ آئے بیٹھے ہو۔ مولا ہم نماز کے قنوت اور تشہد میں کیا پڑھیں؟ یار جھگڑا تو اس بات پہ بنتا ہے جو بات مولا سے نہ پوچھی گئی ہو۔ جب مالک ہی ایک بات کا جواب دے دیں تو اس پہ تو جھگڑا نہیں بنتا۔ مولا ای شیء اقول فی التشہد والقنوت، ہم نماز کے تشہد میں اور قنوت میں کیا پڑھیں؟ اگر میرے مولا نے جواب دیا قل بأحسن ما علمت، جسے سب سے بہتر سمجھتے ہو وہی پڑھ دو۔ جسے سب سے بہتر سمجھتے ہو اسے پڑھ دو۔ آگے میرا مولا فرما رہے انہ لو کان موقتا لحلق الناس، اگر نماز کے قنوت اور تشہد مقرر ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ ہلاک کیسے ہوتے؟ پھر آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے، 1,30,999 انبیاء کے پہلے نام یاد کرتے، پھر سب کے نام لیتے، پھر سحری بھی وہیں ہوتی، پھر 40 سال بن دیے 1,24,000 نبیاں دا نا چاونا پوے تو 40 سال نماز بن دی ہے نا۔ یہ تو ذکر ہے، یہ تو جتنا بڑھاتے جاؤ۔ نماز میں بندہ شکر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ یہ الحمدللہ کیا ہے؟ شکر ہے نا، صدا صاحب شکر ہے نا۔ اچھا میرے چوتھے امام کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں پروردگار میں تیرا کتنا شکر ادا کروں، میں ایک شکر تیرا ادا کروں، ادائے شکر پہ دوسرا شکر مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس حساب کو دیکھا جائے تو پھر بندہ شکر پہ شکر پہ شکر پہ شکر کرتا چلا جائے۔ 40 سال تھا یہ بات گئی ہے، بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ 2 چیزیں مقرر نہیں ہیں، یہ قنوت اور تشہد یہ مقرر نہیں ہے، یہ مولا نے اجازت دی ہے۔ قل بأحسن ما علمت، جسے بہتر، آسن افعل و تفضیل ہے، جسے سب سے بہتر سمجھتے ہو پڑھ دو۔ جیڑے علی گالی کوئی نہیں ہے، سب بعد نبی دے سب تو بہتر علی کو سمجھتے ہیں، پڑھ دینے ہیں۔ جیڑا نہیں سمجھتا نہ پڑھے، لیکن نہ پڑھے بے کو تو نہ روکے۔ میں آپ روزہ نہ رکھاں تے بے کو آکاں تو ہی نہ رکھ، میں آپ حج نہ کراں تے بے کو روکاں تو ہی نہ کر، آپ نماز نہ پڑھاں بے کو روکاں تو ہی نہ پڑھ۔ اپنی نماز قضا ہے تے دل وچ ارمان ہے تے بخشش ہے۔ بے کو روکئی تے بخشش کوئی نہیں۔ یہ میں جڑا علی ولی اللہ نہیں پڑھدا وہ چلو پیچھے تک کتھیں پڑھے سا، ممکن ہے بخشش ہو جائے کریم ان، لیکن جس دوسرا نو روکا انہوں نے بارے قرآن فرما رہے الذین کافروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے خود بھی علی کا انکار کیا دوسروں کو بھی علی سے روکا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا میں ہوگا آخری گل کرنا، وہ کیوں نہیں گزر سکتے 40 سال کھڑے رہے تاکہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے دماغ میں یہ نہ آئے۔ اور یہ بھی دین اچھ رکھا ہے مجلس اچھ بھی رکاوٹ نہ بنے کرو کہیں دے عبادت دے، چونکہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے حسین کی مجلس۔ ہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں
بڑا اعتراض ہوتا ہے جی مجلس جاری رکھی وقفہ نہیں کرایا. اگر کوئی کرا لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں, کوئی بری بات نہیں. جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھ ہی لیتے ہیں. میرے مولا سے پوچھا گیا مولا افطاری کا بھی وہی ٹائم ہے, نماز کا بھی وہی ٹائم ہے, مولا بتائیں ہم کیا کریں. مولا نے فرمایا ان دو کاموں میں سے جو افضل ہے وہ پہلے کرو, اور تمہاری افطاری کرنے سے افضل ہے تمہارا نماز پڑھنا. اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا افضل ہے تو نماز پہلے پڑھنی ہے, افطاری بعد میں کرنی ہے. اب یہ دیکھ نماز افضل ہے یا حسین کی مجلس. میں کوئی یہ چھڑانے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دینی ہے, چھوڑنی نہیں ہے, ایک تقابل تو ہے نا. خدا نے بھی کیا ہے قرآن میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز کا کام ہے برائی اور بے حیائی سے روک کے, جو میرا ذکر ہے وہ تو سب سے بڑا ہے. میں نماز چھڑانے نہیں آیا تم سے, لیکن یہ ضرور بتانے آیا ہوں کہ ان میں سے افضل کون ہے. میرے پاس حدیث ہے میرے پاس. سرکار فرماتے ہیں 1000 رات, جس ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے اس سے افضل ہے مجلس کا 1 گھنٹہ. اس سے افضل ہے مجلس کا 1 گھنٹہ. تو پھر مجلس حسین افضل ہے نا. کیوں نہیں گزرنا آگے, تاکہ آگے گزرے گا تو اس کے دماغ میں وہ آ جائے گا جو گزرا, اس کی نماز ہی نہ ٹوٹ جائے. اور کمالی آلے جنہ نال نماز ٹرٹ دیے انہاں دا آگو بھاج کے لنگھنا ہی گناہ ہے. علی دے ذکر نال نماز ٹرٹیا, اللہ نماز اجتدا منہ علی آلے پاسے نہ کراویا. خدا نے تیرا رخ ہی نماز میں علی کی طرف کرا دیا, اور یہ صرف رخ نہیں کرایا. میں آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں. سرکار فرماتے میں عند افتتاح الصلاۃ ذکر اللہ و ذکر رسول اللہ واجعل واحدا من الائمۃ نصب عینیک. نماز کی ابتدا میں خدا کا ذکر کرنا, جب نیت کرنا, جب نماز کی نیت کرنا, خدا کا ذکر کرنا, خدا کے رسول کا ذکر کرنا. پھر فرماتے ہیں وَجْعَلْ وَاحِدٌ مِّنَ الْآئِمَّةِ نُصْبَ عَيْنَيْكَ, ہم 12 آئمہ میں سے کسی ایک امام کی تصویر آنکھوں میں رکھنا, پھر سجدہ کرنا. آنکھوں میں رکھنا, کسی ایک امام دی تصویر آنکھی چ رکھ, پھر نماز پڑھ. سمجھ آ رہی میری گزارش دی؟ مولا تو انہوں کسے دے محتاج نہ کرے. جس امام دی مجلس سے آئے بیٹھے ہو, اس امام کو پوچھیں گے مولا تسی علی دے 5ویں پترو تے پھر حسب دی وارث ہو, امام پترو, آپ کو نسب پہ زیادہ ناز ہے یا حسب پہ؟ میرے مولا نے فرمایا مجھے علی کا امام بیٹا ہونے سے بھی زیادہ محبوب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا. بیٹا ہونا شرف ہے, امام ہونا اعزاز ہے, علی کی ولایت کا اقرار واجب ہے. وہ جن دی مجلس سے آئے بیٹھے ہیں وہ امام فرما رہے ہیں واجب ہے, واجب ہے. علی چ گنجائش کوئی نہیں. علی کی گنجائش علی میں بھی نہیں ہے کہ وہ کر دے. علی علیہ معاملے چ رعایت کوئی نہیں. مولا تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے. خاتمہ توڑا ساڑا اے دعا ضرور منگی کرو کہ توڑا ساڑا خاتمہ بالخیر ہوئے. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اختتام پہ نظر رکھے. حضرت حر اور حضرت حبیب کو زندگی میں کسی نے نہیں کہا کہ علیہ السلام. علی پہ جینا کمال نہیں, علی پہ مرنا کمال ہے. اور علی اتنا آسان بھی نہیں جسے دیکھنے کے لیے کم از کم مرنا پڑے. جس کی زیارت بہت مہربانی, جس کی ایک زیارت کرنے کے لیے بیٹا اللہ تیری زندگی کرے تو کو کیا کام ہے, تو کوئی نہ سنگدہ اٹھی جو
اس واسطے نہ آکھ سکتا جو مولا میں کو نہ روک دے میں، چونکہ مجلسی وہ آندے جڑا مولا دا صدا ہویا ہو. پاگل پاگل لوگ ہی خدا دی قسم آندے نا بڑا ڈسٹرب کر دیں، برداشت کرنا پوندا ہے کہ شاید انہوں نے یہ قبول ہوئے. سادات و مومنین، چکے جنازہ آونے 6ویں امام دا، سارے مظلومن، سارے مقتولن، سارے مسمومن، بلکہ اتنے تھی آکھا گئے کہ اگر انہیں مارا نہ جاتا تو یہ کبھی نہ مرتے. بندے مردن دو چیزاں تو، یا بے اعتدالی تو یا گناہ تو. آل محمد کی زندگی چ نہ بے اعتدالی ہے نہ گناہ ہے. گناہ کی وجہ سے مرنے والے زیادہ ہیں، اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے. یہ مرتے نہیں، انہیں مارا جاتا ہے، اور جسے نہیں مارا گیا وہ 1150 سال سے زندہ ہے. میرے امام، زیادہ وقت امام کو ملے، آئمہ چون سارا تو ڈھیر حسین کو رونا جعفر صادق کے، سب تو زیادہ، جو کہ ویسے تو سارے رونے 12ویں سرکار رت پہ رونے، لیکن میرا امام یاد کر کے نا روایت ملتا ہے کہ مسجد عید والے دیہڑے بیٹھے ہیں تو کسے امام حسین دا نا چاہیا تو میرا 6ویں امام رو پہ، مولا میں مقتل تو نہیں پڑی، فرمایا تینوں کی خبر، میرے دادے دا نا ہی مسائب، ای کو بند کر دینا. میرے دادے دا اگر حسین جی میں علی دی دشمنی نہ ہوں دی تو جہنم نہ بڑھدا، اگر حسین نہ ہوں دا نہ اللہ ہاں جی نہیں بڑھاونی. 3-4 سالہ دا حسین ویڑے ٹردہ ودا ہویا، علی علیہ السلام سدینے ہیں الیہ یا عبرت کل مومن، اور مومن دی ہانج حسین مومن دی ہانج مومن رو پوندا ہے. اچھا تسی یہ نہیں ویکھا کہ جس دل وچ حسین کوئی نہیں اون دا پتر مر جائے یا نہیں روندا، چونکہ جتنا حسین کوئی نہیں اتنا اللہ ہاں جی نہیں رکھی. تو حضرات مومنین، میرے امام ایک شام دا سفر کیتا ہی اپنے بابے نال، ہشام ملعون بلوایا 5ویں امام نے، بلوایا نا 5ویں سرکار نے بلوایا آنے شام، ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم. تو 6ویں امام آکھائی بابا میں زواری واسطے لگا جلا، تو یار توڑا روح نہیں تھی نا کیسے شام جائیے، توڑے گھر مجلس تے بلب لگے کھڑے تے میری سین دا روزہ ہون بھی دیوا بجھا ہوئے. بابا میری زواری ہو ویسی، تو خیر مولا گئے. ہشام ملعون صاحب بہار الانوار 5ویں امام تے وکری تصنیف لکھی ہے نا، کتاب لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہشام حکم دیتا کہ آمن تو لگے نہ آمن، انہوں نے پہلے باب و 7 گھنٹہ آنے دروازے تے کھڑا دو. وہ میرا 5واں امام اور میرا 6واں امام، یہ میرے 2 امام باب و 7 تے 3 دہاڑے کھڑے رہے. کتنے دہاڑے؟ 3 دہاڑے کھڑے رہے. کمالیارے بڑی حسرت نال سن دے پہ ہو. پہلا دہاڑا کھڑن دا، گھنٹے گزرے 3، جو میرے 6ویں امام 5-6 سال سن نہیں سرکار دا. 6ویں امام بابے دی آباد دامن پکڑے، بابا میں تھک پی، ہما تن گوشت تھی کہ جڑے سن دے بیٹھے ہو، میں منہ والی ہے نہیں سننی، ہاں علی ہے سننی، چونکہ منہ والی ہے ہوئے جڑی بندہ کسے دے آکے تے بھی کر چھڑ دے، ہاں علی ہے ہوئے جڑی بے ساختہ نکل دیئے. کمالی علیہ میں دیکھنا چاہنا کتنا درد رکھی بڑھنے 6ویں امام دا. جنہا 6ویں امام کہنا بابا میں تھک پیاں،
میرے پنجویں امام دی اکھی واس پئین تے دیکھ کے فرمائن پتر تھی کہ تھک پہ آئے 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 اللہ تیری زندگی کرے پتر تھی کہ بچڑا ہاتھی آزاد ہی نہیں وات تھک پہ اتنا تو 72 گھنٹے ہو کھڑی رہی ہے جڑی پیو دے سینے تے سمجھے تھوڑی دیر بعد نماز ظہر اثر تو بعد پوچھا بابا کتنا کھڑنا پوندے فرمایا آج تا رش ہی کوئی نہیں جد آسا آیا سے نا رش ایڈا آئی آج گل دے نہیں رکھو پردہ راشی چپے گزر دی ہوئے نا پردہ تو مراد برکے آلی اس جس چادر ہی نہیں کی تھی میں پردہ ان کی آقا برکے آلی جیڑی گزر دی پئی ہوئے نا ان دی کوشش ہوندی ہے کہ میرے برکے نال کوئی تیزا ہاتھ ٹچ ہی نہ ہوئے اور میرا چھویں امام ہے یہ دقت ہے بازار شام اگوں والے راہ نین دے پچھوں والے دھکے کونین دیاں شہزادیاں کہیں لے کہیں دیوار نال کہیں لے کہیں دیوار سواستے میرے مولا فرمایا جعفر صادق امام دا نام بھئی کم از کم صحیح صدا کرو جعفر نہ صدا کرو کچھ چیزاں غلط العام ہوئے نہیں جعفر جھوٹے نو آدھے تو ساڑھا امام ہوئے سچائی نو جس تے ناز ہے آج تا راشی کوئی نہیں آج تا رون واسطے ماحول بڑھایا نے آج تا راشی کوئی نہیں کمالی آلے جڑے 2 راتی میرے امام رہے نا سردار صاحب 2 راتی رہے وہ میرے مولا کتھے رہے جتھے پہرہ داراں دیاں شفٹاں چاہییں تھی نہیں ہے پارے داراں آلہ کمرہ نوکراں آلہ کمرہ اتھے رہے نماز شب دے ٹیم نقطہ اعتراض اٹھایا میرے چھویں امام بابا شامی مہمانہ نالی میں کر دیں شامی مہمانہ نالی میں کر فرمایا اور ہی بڑا کچھ کر دیں بابا انہا ساکو سڑائی آپے انہا ساکو میں چکاری چوہائے سننا چاہنا چکاری چوں جس چکار حاضر رکھی بیٹھا تھا بابا انہا سانو بلایا ہی آپے ساڑھی ایہ توقیرے ساڑھی ایہ عزت ہے ساڑھی ایہ شان ہے ساڑھا ایہ حق ہے سانو پہرے دار تے نوکران لے کمرے ایویں سجے ہاتھ دماتم سجے رخسار تے کیتے میرے پنجویں امام تے سجا ہاتھ منہ تے مار کے فرمائیں جعفر جو نوکران والے کمرے دی وی چھت ہے کونین دیاں شہزادیاں وہ مکان اچ رہیاں ہیں جندہ نہ دروازہ نہ چھت پارے داراں والے کمرے دی وی چھت ہے تیریاں ڈاریاں تو سال اتھا گزارے جتا چھاتی کوئی رہی ہو بے صدقے دی میں ذاکری پڑھا ہوئے شام دی گرمی کھا گئی بند لکھے ہوئے حالانکہ سردار صاحب تو سان گئے ہو شام اچ گرمی نہیں سردی زیادہ ہے شام دی جڑی سردی نا قابل برداشت میں ایک دفعہ کوشش کی تھی ایبلا ہوٹل اچ ٹھہرے ہوئے آسے 2016 آئی بڑی سردی پو دا مہینہ میں اپنے بچیاں نو آکا بچے میرے نال ہونے زواریاں تے میں کہ تسی سین جاؤ تے علی دیاں دھیاں جو سال بغیر چھت تلے زندان اچ رہی ہیں آج میرا دل ہے آج میں کھلے آسمان تلے رات گزرے سا یہ میری عزاداری ہے میں مولا دی قسمیں جرسی پاتی ہوئی کوٹ پاتا ہویا وہ تو چادری کیتی ہوئی جراب بھی ہیں بند جتی بھی ہے گرم کپڑے بھی ہیں امام حسین دی قسم چاہ کے پیادا میں 10 منٹ نہیں بے سنگا میں روندہ ہویا کمرے چاہ گیا میں کہ میں نوجوان تھی کہ جتا نہ بے سنگا اتا سجان تیری بہن کی میں بیٹھی گئی
علی دیاں دیاں متقی میں بیٹھیاں نہیں ہیں. مرحبا. تیسرے دیاڑے میرے پنجویں امام ایک کھجور دے پتے تے خط لکھا، ہشام تو اپنی طرف سزا دے رہے ہیں تے ساڑی عزاداری ہو رہی ہے. اتنے کھڑنا میری دادی دی سنت ہے. سرکار فرمانے تو جتنا کھڑا نہیں کھڑا، لیکن اپنے سپاہی بے شک نال بھیج. میں کسے دے گھر نہ ہوئندا، میں کسے دے گھر. سادات مومنین کمالی اگر کوئی بندہ باہروں آوے نا، باہروں کوئی آوے تے ان دی بہن دا، پھپھی دا، ماسی دا گھر ہوئے تے انہوں پتہ لگ ونجے جو بھانجا بھتیجا بھرا آیا ودے، انتظار ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی کہ آسی. میرے امام کھجور دے خط لکھا، فرمانن میں کسے مرید دے گھر نہیں ویندا. اج تریجا دیاڑا ہے، سکینہ کو پتہ لگ گئے جو باقر آیا ودے. اس گلہ دیتے سجاد بیا میرے کون آندہ ہے، تیرا باقر ہی نہیں آیا. میں بہن دی پھپھی دی قبر تے وینا، اپنے بابے دی بہن دی قبر تے اتھے گئے. یار ایک عام زوار اتنا روندہ ہے جو حد کوئی نہیں. تے جائیں اکھی نال مریندی ڈٹھی ہے، وہ کیڑا رونا ہو سی. روندے روندے چپ کی تھی. چھویں امام پوچھا، بابا غریبان قبرستان اچ قبرہ بہی ہیں، اے میری دادی دی قبر جکی جاتی. فرمایا اے تیری دادی دی وصیت ہے سجاد، مر جاواں قبر جکی جاتے بناویں. میں کو کربلا دی گرمی کھا گئی. 3 دن بعد میں خلاصتاً کھڑا پڑھدا. 3 دن بعد دربار اچ گئے، مناظرہ ہویا. میرے امام مناظرے چلا جواب کیتا. پوچھنا پہ گیا، ہشام دے مناظر کو پوچھنا پہ گیا، انت عالمن، کیا آپ عالم ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا لست بجاہلین، میں جاہل نہیں. ہشام چاندہ آئی کہ انہاں دی تذلیل ہوئے. اس تو بعد اسا کہ تساں ہاشمی خاندان دا نشانہ بڑھے، تساں تیر اندازی دا مقابلہ کرو. میرے امام 9 تیر چلائے. پہلا تیر نشانے چ، دوجہ تیر پہلے تیر کو تروڑ کے نشانے چ، تیران کو تروڑ کے تیر نشانے چ پہ لگ دن. ہشام حسد اچ مبتلا ہے، حواریاں دے منہ گندے. 6واں امام اندرو خوش کڑے، 5واں امام روندہ ہے. 6واں امام دے بابا ساڑی فتح ہو گئی ہے. بابا روندہ کیوں ہے؟ فرمایا تیران کو دیکھ کے تیرا دادا اصغر یاد آ گیا. تیران ویک کے تیرا دادا اصغر یاد آ. بس ختم کرنا بھائی. سب تو زیادہ تبلیغ دا جڑا موقع ملے وہ میرے 6ویں امام. گھر اچ بیٹھا نماز پڑھدا، جنہاں لوگاں ادھرا تلے گھر کو بھا لیں. تی پیرا تے ہاتھ رکھ کے آدھیے بابا مسلح چھوڑ سارے گھر کو بھاویڑ گئی ہے. سچے امام دا ذکر کھڑا کردہ، جھوٹ بولن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. بھا لگی بجھ گئی. یہ بجھانی چ مسائب جو سمجھ آوے تھا. میں آکھے بھا لگی، بھا بجھ گئی. 4 وجوہات دی وجہ تو بجھ گئی. پہلی وجہ بجھاون والے ہیں، دوجی وجہ بجھاون والے دے ہاتھ آزاد ہیں. گھر پانی بھی ہا ریت بھی ہے. اگ لگی تے بجھ گئی. میرا امام بعد لگن تے ڈا نہیں رنا، جیڑا بعد بجھن تے رنا. ایک گل دے نیچ رکھیں، بھا ضرور لگی
لیکن میرے امام نماز نہیں چھوڑی. ایک خانوادہ نماز انہاں واسطے سارے واسطے حکام وکرن، انہاں دے معاملات وکرن. سانو حکم ہے خطرے چ نماز نہ پڑھو، چھوڑ دیو. جانور حملہ کرے نماز چھوڑ دیو. پنجواں امام کھوہ وچ ونج پہ، سجاد نماز نہیں چھوڑی. چھویں امام دے گھر کو آگ لگی، امام نماز نہیں چھوڑی. اٹھویں امام دے گھر کو فوج ویڑا ہے، امام رضا نماز نہیں چھوڑی. کمالیے دا شیعہ نماز نہ چھوڑے. امام حسن پیو چھڑواون واسطے نماز نہیں چھوڑی. حسین دی چھڑواون واسطے نماز. مرحبا. حسن بابا چھڑاون واسطے نماز نہیں چھوڑی. حسین دی چھڑاون واسطے نماز نہیں چھوڑی. پروفیسر صاحب میں آکے میرا امام بھادے لگن تیرا نہیں رنا جڑا بچھن تے لگے تھی پیوں دے کیا دیئے بابا بھاد تو بجھ گئی ہے روزہ کیوں ہے سیدہ نہیں بجھی آئی بھاگ کو دیکھ کہ میں کو بھائی بھا یاد آ گئی ہے. ادھیے بابا کیڑی سیدہ نے بھا لگی ہے تو گھر بچ گئے تو سامان بچ گئے. میں کو بھا پئی روئیں دیئے بجھی بھاؤں ویلے جڈا ساڑ گئے خیمے ساداتوں نام دے سارے. سیدہ نے بھا جو لگی ہے تو سمیدو دوڑیاں ہو. میں کو بیلا پیا روئیں دے وچ بلدی بھا دے آن دی ماں بہو سادے عباس. بی بی آدھی تک پتراواں پلے دی رہیاں لا بین دویر ادارے میں کتھی حسین دی. اگر نہ دے میں نظار تو چوکھا جیویا. دعا منگی کر شالازار کہیں کو نہ ملے. روجی دعا منگی کر زار ملے. شالہ ترپن دی جا ہوئے. میرا چھیواں امام ملی تتے گزارے لیکن ترپن دی جات آئی. ذرا بغداد دے قید خانے دے دیکھ جیندے سجوئی سیکھا ہے جیندے کھبوئی سیکھا ہے جیڑا نہ پیسہ پیر سکنا نہ کھڑ سکنا. زار مل گئی. میرا امام وصیت کی تھی کاظم بچڑا غسل اپنے میں تیکو میرے زخمہ دا پتہ ہے کفن آپ میں تو میرے دردہ تو واقف ہے. اللہ زندگی کری. میرا جنازہ اپنے سیدہ دے آخری وصیت میں کو قبر چلاوے معصوم کنے معصوم اے آخری وصیت. میرا ستواں امام آدھے میں بابے دا جنازہ پڑھا ہے 13 لاکھ دی تعداد میں پڑھیے جنازے 13 لاکھ. آدھے نے جھوٹ بول دیں وہ جیندے جنازے لکھاں ہیں اساں ڈسیں بطول دے جنازے جو نامہ بندہ کوئی نہ کتھو لے ہوں. جنازے دراش دیکھ کے 20,000 بندہ مسلمان ہوئے. میرے امام جنازہ پڑھا ہے بابے دا فرمان یا آجائے قبر چلاوے معصوم گھنے معصوم سچیں دا کھڑا ہے جو موڑے تے آتے ہٹ وانج میں محمد
دوجے نمبر تے میں مومنہ دی کمی ہوئی میں مومنہ دا علی ہاں میں مومنہ دا امیر ہاں تیجے نمبر تے میں مالی معاملات تنگ ہوئے میں حسن ہاں چوتھے نمبر تے میں روڑا لکوئے نہ ہوئی میں کربلا دا غریب آوے بندہ امیر بن کے باوے غریب بن کے کمالی آلے کربلا دے غریب دا نا ہے چھیمیں دا میت کام کیا ہے حکل مار کیا دے ڈاڈے کل پوچھ کلا ہے تیرا جرنیل نہیں آیا کان پچھو آواز ہی آیا تکھنا میرے بازو جو کوئے میرے بازو ہوں دے تے کو زہار نہ ملے ہاں بس اتنا ہی جو پتہ لگے بے تو والا چھیمیں امام نالی رشتہ وہ ہے جیڑا حسین نالے یہ سارے پانی پیرونن جیڑا 5ویں نمبر تے آئے وہ سجاد رات کھڑا روندے پوترے دا منہ ڈٹھائس شام دا منہ کر کیا دے میں معافی منگنا میرا 7واں امام آلے ڈاڈا سجاد آیا تو میرے بابے دے جنازے تے شام دا منہ کر کے معافیاں کیوں منگنے فرمائن قاظم بچنا میں تعزیاتی کرن آیا نالے تنو اگل دی مبارک نے ونایا جنہاں دے ہتھاں تے ماتم لکھا ہوئے میرا 7واں امام آدھے ڈاڈا سجاد جنازہ تے مبارکہ نہیں ہونیاں سجاد امام موسیٰ قاظم دو دیکھ کے فرمین مبارک نے منایا تیرے پیو کو کفن تامے لگیا بے کفن میں بھیڑ کو چایا ایدے ہاتھیاں رادن کفن دے وچا میں رسیاں وچ دفن آیا اتھے لایا سو مولا دے تابوت لایا سو میں ایک وین مولا دے جنازے کو گواہ بنا کے پڑھنے بیجا میرا پتر بیجا چاون میں نہیں وانج گھینا جلے تساں بیٹھے ہو میں توری منت کریں نا جلے جنازہ ونجے زیارت کروئے دروازے تو نہ دکھائے پیو دا جنازہ داری چو نکلے دھیاں نال لگیاں نہیں 8 بندے کم از کم گئے ہوئے ایک منٹ اتھا ہی روکیں نہیں رکھنا نہیں میں کوئی گھنٹہ تا نہیں پڑھنا جیڑا پڑھنا آئی میں پڑھی کھنا چاہ کے کھڑ میرے مولا دا جنازہ میں چوتھے امام دا وین کرنے کمالی آلے تو سب پریشان ہو گئے ہوئے کوئی مزدور تا نہیں جو سٹ کے لگے ہوئے سین اور بغداد دی مٹی دے مزدور ہیں یہ رہی دے بچڑے دا جنازہ سٹ کے لگے گئے ہیں تو آدھی آج بچڑے ہومنی ہاں ہون کارویں ماتم دی میں حسین نہ کرینے تیرے پیو کو کفن تامے لگیا ہے بے کفن میں بھین کو چایا ایدے ہاتھیاں زادن کفن دے موزہ خان میں نسی کھنا آخری وین پیا کردہ و تو جان امام دا جنازہ جانے تیریاں دوئیں جانیں تیریاں حاجتہ جانیں میں نسی کھنا چھیویں امام دا جنازے 13 لاکھ بندہ جنازے تراش کو دے کہ سجادی رات ود گئی ہے تیجے پیو دے اس تک بال کی دے این شہر دے سارے وس دے میں دی ماں پوچی بازار دے وچوں دے سامنے شامی نچ دے ماتم حسین ماتمی دستار